اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کا سب سے بڑا ماخذ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہدایت کا دوسرا بڑا ماخذ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ نازل ہوا تھا نا قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کو اس وقت تک ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے یا اس کے صحیح مفہوم یا صحیح ثمرات تک ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے زندگی کو نہ جان لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا حالات تھے اور ان کے اوپر نہ ہم غور کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ ایک طرح کی عبادت سمجھتے ہوئے اس کام کو ہم سر انجام دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سوال سب کے ذہنوں میں آ رہا ہوتا ہے اور ہمیں یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر کیا ضرورت ہے سیرت کا مطالعہ کرنے کی نا، یعنی ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کیوں پڑھے ہم، کیا ملے گا، جانتے تو ہیں ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، والدہ کا نام یہ تھا، والد کا نام یہ تھا، کیا کیا کچھ ہوا، ٹھیک ہے، لیکن بات صرف اتنا جان لینے کی نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو کچھ احادیث بتاؤں، یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا ذرا آپ ترجمہ پڑھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ اوپر عربی دیکھیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ٹھیک ہے، یعنی تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ نہ ہو جائے، اس کے باپ سے بڑھ کے، اس کی اولاد سے بڑھ کے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، کیونکہ یہی ہے نا جن کی محبتیں ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، ماں باپ کی ہوگی، اولاد کی ہوگی، یا دیگر جو ہمارے رشتے ہیں ان کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہے یا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تھوڑا اس پہ بھی ہم غور کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں یعنی ایمان اس وقت تک تمہارا نہیں ہو سکتا مکمل جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ واللہ آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاں عمر، اب تیرا ایمان پورا ہوا۔ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، اب تیرا ایمان پورا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایک طرح کا حصہ ہے ایمان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں محبت ہو، ٹھیک ہے۔ اب بات وہ یہ کہ اس کو ایمان سے جوڑا جا رہا ہے، تو محبت یعنی نبی کی محبت کو، تو محبت ہمیں کیسے ہوگی جب تک کہ ہم کسی شخص کو بہت اچھی طرح سے جانتے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ دیکھیں ایسے کسی راہ چلتے ویسے تو نہیں ہو جاتی نا محبت، جس طرح ہم لوگ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کے مقولے جو ہمارے یہاں لوگوں میں مشہور ہیں، وہ تو ایسی ایک وقتی جذبہ ہوتا ہے نا۔ یہاں پہ تو ایک تو محبت کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی اتنی شدت کی محبت کی کہ اس کے آگے نہ باپ، نہ والدین، نہ بچے، نہ کوئی دنیا کی محبتیں، سب اس سے کمتر ہونی چاہیے۔ سب سے اوپر نبی کی بات ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اہمیت نبی کی بات کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی خیر، کوئی بھلائی ہم نہیں پا سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس کو اچھی طرح سے نہ جان لیں، اس کو اچھی طرح سے نہ سمجھ لیں۔
اور کوئی شر سے ہم بچ نہیں سکتے، یا اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ نہیں سکتے، یا آخرت میں اللہ کی پکڑ سے اور آخرت کے خسارے سے ہم بچ نہیں سکتے اس وقت تک، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم نہ چل پڑیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ اوپر اتنے احسانات کیے، اس میں سے ایمان مل جانا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے. لیکن اسی ایمان کا تقاضا یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ضروری ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور آپ کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے آپ کے منہ سے وہ الفاظ جو ہے نا کہلوائے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات کو تخلیق کیا، تو اس میں جو بہترین چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت ہے، جس کے حصول کے لیے ہمیں اس دنیا میں کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے جو ہمارے پاس ایک چیلنج ہے اس کو ہم نے لینا ہے. یہ زندگی جو کہ ہر وقت یہ ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ شیطان کی یہ کوشش تھی کہ اس نے جنت سے نکلوایا تھا آدم و حوا کو، اور اس کی آخری دم تک یہی کوشش رہنی ہے جب تک یہ دنیا ہے کہ وہ انسانوں کو اس جنت سے دور کرے. ٹھیک ہے. تو اب یہی بات ہے کہ ہم نے اپنے اس دشمن کے ان چالوں کو ناکام کرنا ہے، اور اپنی جو جنت جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جو ہم سے مقصود ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں، اس کی طرف جانے کی کوشش کرنی ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین بندوں میں آنا پڑے گا. اللہ کے مقرب لوگ جو ہیں، اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں، یہ سب جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک وہ رول ماڈل دے دیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے طور پہ ایک معیار دے دیا، ایک بہترین نمونہ. جیسے سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ٹھیک ہے. کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ جو ہے، اسوہ کہتے ہیں نمونہ، ایگزامپل. وہ کس میں ہے بہترین نمونہ، بہترین ایگزامپل؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں. تو اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کے لیے اپنے سامنے ایگزامپل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیٹ کرنی ہے. آپ کی جو آپ کے جو احکامات تھے ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہیں یا نہیں. یعنی اس وقت تک کوئی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہے، یا وہ اچھے یا صالح اعمال میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی دلیل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نہ مل جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کو جو پسندیدہ یا بہترین کام مطلوب ہیں، اور ہم سے جو مقصود ہے ہماری اخلاق کو سنوارنے کے لیے، یا معاشرتی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، معاش جو ہے ہمارا اس میں کن اصولوں کو فالو کرنا ہے، ان سب چیزوں کے لیے ہمیں جانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور فرمودات ان پر ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سیرت کا مطالعہ اس وجہ سے ضروری ہے. یہ جو میں نے کچھ وجوہات آپ کو بیان کیا. اب سیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیرت کا مطلب وے آف لائف، میتھڈ، راستہ، موڈ آف یا لائن آف کنڈکٹ، بایوگرافی، لائف ہسٹری. یعنی میں نے بتایا نا سارا یہ سیروں سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ چلنا. ٹھیک ہے. اور ویسے تو آپ دیکھیں کہ کسی کی بھی لائف ہسٹری، کسی کی بھی بایوگرافی کو ہم جو ہے وہ سیرت کہہ سکتے ہیں. جیسے سیرت ابو بکر، سیرت حضرت عمر، اسی کی سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ نا اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے کہ جب بھی سیرت کا ورڈ ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی عادات، شمائل. شمائل جو ہے نا وہ شمیلت ان کی جمع، یعنی جس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ طبیعت، اخلاق، حال حلیہ کیسا ہے، اور سب چیزیں اس میں پھر آگے دیگر آ جاتی ہیں. تو یہ یعنی پتہ نہیں، شاید یہ بھی شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اہتمام اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ سیرت کا جب بھی نام آئے تو
ایک مومنٹ جو ہے اس کے ذہن میں فوراً سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ذہن میں آنی چاہیے، کیونکہ یہی سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اسی کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ، اس کا بھی ذکر آتا ہے، یعنی سیرت بھی اور حدیث بھی، دونوں میں فرق کہاں ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ سیرت جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع سے لے کے جو کچھ ہوا اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے کا بھی نبوت سے پہلے کی بھی زندگی تھی، پیدائش اور خاندان اور حسب نسب، یہ ساری چیزیں، پھر نبوت کے بعد بھی زندگی، اس میں بھی دو بڑے دور، مکی دور، مدنی دور، تو سیرت میں یہ سارا کچھ ہم پڑھتے ہیں۔ جبکہ حدیث جو ہے نا، اس میں نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ بتایا، حدیث کا علم جو ہے وہ اس سے ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے اقوال، آپ کے افعال، اور جو چیزیں آپ کو پسند آئیں، آپ کے سامنے ہوئی اور آپ نے ان پہ خاموشی اختیار کی ہے، وہ سب احادیث کے علم میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ دوسرا، آپ لوگوں نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری یا زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ کسی عام انسان کے بارے میں پڑھنا نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کامیاب لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ اپنے لیے زندگی کی کامیابی کے اصول نکال سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بڑی بڑی کتابیں بھی اس کے اوپر لوگ لکھتے ہیں، کامیاب زندگی گزارنے کے گر یا سنہری اصول یا 10 بنیادی اصول، ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت یہ کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی رہی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اقرار نان مسلمز بھی کرتے ہیں، جس طرح یہ جو مائیکل ہارٹ جو ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس نے کرسچن تھا خود، لیکن اس نے جو ہے نبی جو اس نے ایک کتاب لکھی تھی کہ 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دا ورلڈ، اس میں سب سے پہلے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی رکھے ہیں سب سے ٹاپ پر، بغیر کسی تعصب کے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب ترین انسان قرار دیا، اور اس نے اس چیز کا اقرار بھی کیا کہ لوگوں کو شاید یہ بات عجیب لگے کہ میں خود عیسائی ہوں تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نمبر 1 پہ رکھ رہا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ وہ اتنے زبردست طریقے سے کامیاب انسان تھے، اتنے سپریملی سکسیسفل انسان تھے کہ ایسا کوئی اور انسان اس دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے جو کہ دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے کامیاب ہو، یعنی مذہبی لحاظ سے آپ دیکھ لیں یا دنیاوی لحاظ سے، عام زندگی کے لحاظ سے۔ جیسا ہوتا ہے نا، بعض لوگ مذہبی اسکالر یا مذہبی شخصیات جو اپنے دین کے لحاظ سے پہچانی جاتی ہیں، وہ اسی میں آگے جاتے ہیں، ان کا اسی میں نام ہوتا ہے، دنیا کے حوالے سے ان کی کوئی ایسی اچیومنٹس نہیں ہوتی، اور بعض جو ہوتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی سائنٹسٹ ہیں، کوئی تھنکر ہیں، کوئی فلاسفرز ہیں، تو وہ اس لحاظ سے بہت آگے ہوتے ہیں، اور دینی لحاظ سے ان کی کوئی ایسی اچیومنٹس نہیں ہوتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اگر غور کریں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ ہر لحاظ سے زندگی کے ہر شعبے میں بہترین معیار قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور بہترین نمونہ ہر چیز کے لحاظ سے، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہے، چاہے وہ معاشی زندگی ہے، چاہے قانون ہم بنانے کے حوالے سے بات ہے، سیاست کے حوالے سے ہے، چاہے فوجی قیادت کے حوالے سے ہے، عبادات کے حوالے سے ہے، کوئی آپ زندگی کا شعبہ لینے، اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کے جو ہے نا کوئی اگزامپل ملتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں جس طرح
فرمایا نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ نے خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے میں سے نبی مبعوث کیا گیا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ہمیں سناتا ہے، تزکیہ بھی کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہمارے اوپر ہے، اور ہم اس احسان کی طرف سے یعنی اس پہ نظر ہی نہ کریں اور اس سے غافل ہو کے بیٹھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احسان کے لیے تو شکر گزار ہونا چاہیے نا، بہت زیادہ، اگر ہم سمجھے تو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو شکر گزاری جو ہے وہ تبھی ہوگی نا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ جانتے ہوں۔ انفارچونیٹلی آج ہمارے بچے، ہماری یوتھ جو ہے وہ جو دیگر جو پرسنالٹیز عام دنیا کی ہیں ان کے بارے میں تو بہت کچھ جانتی ہیں، مطلب کوئی سیلیبریٹیز ہیں، کوئی اسپورٹس مین ہیں، کوئی ریسلر ہو گیا، کوئی کرکٹر ہو گیا، یا کوئی ایکٹر ہو گیا، لیکن جو ہستی جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے اوپر بہت احسان ہے میرا، اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارا رول ماڈل ہونا چاہیے، اس کے بارے میں نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہماری اولاد کو کچھ پتہ ہے، اور نہ یہ کہ ہم نے اس کو کوئی اپنا رول ماڈل بنایا ہوا۔ ٹھیک ہے، دس از ویری انفارچونیٹ۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر انبیاء کا تو ذکر بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذکر یا حالات زندگی ہے نا وہ کم ہے۔ تو اس کی جو تفصیلات ہے نا اس کے لیے پھر ہمیں جو سیرت نگار ہیں ان کی طرف جانا پڑتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی، جہاں پہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کو یعنی جو کچھ آپ کہتے تھے ان کو یاد کیا، اور قرآن مجید بھی آپ کی زندگی میں جو ہے وہ لکھا گیا۔ لیکن اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت تھی نا اس کے بارے میں بھی بہت سی تفصیلات جو ہیں وہ لوگوں نے بہت شوق سے حاصل کی، اور پھر آہستہ آہستہ جو زندگی جو ہے وہ یعنی ترقی کرتی گئی، اور پھر لکھنے کا کام آتا گیا۔ آلدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ کافی عرصے کے بعد احادیث جو ہے ان کو لکھا گیا، لیکن جو صحابہ کرام ہیں ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں تھیں ان کو ازبر کر رکھا تھا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی، آپ کے حدیث، آپ کا زندگی کا طریقہ، اس سب کے اوپر اتنا زیادہ کام کیا گیا، اتنا زیادہ لوگوں نے لکھا اور اتنا زیادہ اس کے اوپر ایفرٹ کی کہ کسی اور انسان کی زندگی پر اتنا زیادہ کام نہیں کیا گیا۔ دیگر مذاہب بھی ہیں دنیا میں اور لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں، نان مسلمس بھی، کہ کسی مذہب میں کسی نبی کے بارے میں اتنا زیادہ مواد نہیں ملتا، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور نہ کسی نے اتنی زیادہ ایفرٹ کی ہے۔ پتہ نہیں کوئی 5 لاکھ سے زیادہ تو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر لکھی گئی ہیں، اور آپ کی سیرت کو جاننے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننے کے لیے لوگوں نے ایسی ایفرٹ کی ہوئی کہ اپنی پوری زندگیاں اس کے اوپر لگائی ہوئی ہیں، اور کئی اور لوگوں کی زندگیوں کے حالات چھانے ہیں صرف اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں موسٹ اوتھینٹک ترین جو بات ہے نا وہ پتہ چلے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس چیز کے اوپر بھی ہم یقین کر لیں کہ جو کچھ بھی ہمیں پتہ چل چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں،
وہ بہت حد تک آتھینٹک ہے، کیونکہ اتنے سخت اصولوں کے تحت جو سیرت نگار تھے یا جو محدثین تھے انہوں نے یہ اس علم کو اکٹھا کیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ بندوبست کیا گیا اور ان کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے. امام احمد حنبل اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم تاریخ لکھتے تھے تو تھوڑا سا تساہل کرتے تھے، لیکن احادیث کے بارے میں تو اور بھی بہت زیادہ یعنی سختی سے کام لیا جاتا تھا، بہت زیادہ. یعنی ایک ایک چیز کے جو بیان کر رہا ہے وہ خود کیسا ہے، وہ خود کس حد تک قابل اعتماد ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال سیرت کے اوپر بھی جو ہے مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے کام کیا گیا، اور بہت سی ایسی کتابیں ہیں جس میں سیرت کے بارے میں بہت صحیح ڈیٹیلز ملتی ہیں. تو کچھ لوگوں نے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں بھی ڈال دی جو کہ اتنی جن کی اوتھینٹسٹی کنفرم نہیں ہوتی، لیکن جس طرح آج کل جو آج کے دور کی کتاب رحیق المختوم ہے، دا سیلڈ نیکٹر، اس میں بہت اوتھینٹک ڈیٹیلز ہے، اور اسی کا جو چھوٹا ورژن آپ کہہ لیں نا، کنڈینسڈ ورژن، وہ یہ ہے تجلیات نبوت، جو میں نے بیچ بیچ میں اکثر آپ کو انٹروڈیوس کرائی ہے، اور اس کے بیچ میں سے کچھ چیزیں بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. تو ابھی تو چونکہ یہ کہ آج کا آپ کا بس ایک انٹروڈکٹری سا لیکچر ہے، ایک تعارفی لیکچر آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے کیوں پڑھنا ہے، کیا وجہ ہے، کیا ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے سیرت کو پڑھتے ہوئے. تو اس میں ایک چیز تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے عمل کے لیے اس میں سے اسباب ڈھونڈنے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی سب سے پہلے تو ایک تو یہ کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں، اور یہ سوچ لیں کہ بھئی میں کیوں پڑھ رہی ہوں، یا کیا مجھے اس سے فائدہ ہوگا، یا کیا واقعی یہ ضروری ہے یا نہیں ہے. پہلے تو اپنے اندر اگر آپ کی یہ جنگ چلتی ہے نا کہ وہ یہ اتنا ضروری ہے یا نہیں ہے، چلو چھوڑو، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو ہی رہا ہے، تو پہلے اس جنگ میں آپ کامیاب ہوں کہ اگر آپ کو شیطان یہ سجھائے کہ اس کو پڑھنا تو اتنا ضروری نہیں ہے، قرآن پڑھنے پہ تو ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ، رہنے دو، تو نہیں. جیسا میں نے کہا نا کہ یہ تو ایمان کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو لازم ہے ہمارے لیے سمجھ کے پڑھنا. اگر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو کیا ہم اس احسان سے اس طرح غافل رہیں یا اس کو اتنا فور گرانٹڈ لیں؟ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، اور ہم اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں، بس جھوم جھوم کے ہم پڑھتے رہیں آیتیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کیا رہے ہیں، اور دیگر ہستیوں کو اپنا رول ماڈل بناتے رہیں، جس طرح کہ آج بن گیا ہوا ایک سسٹم. اسی وجہ سے نا کہ سب سے بہترین رول ماڈل تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے چاہیے تھے، لیکن آج نہ ہمیں کچھ اتنی ڈیٹیلز پتہ ہے، نہ ہمارے بچوں کو، انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا، اور اس میں پھر ہم نے عمل کے لیے اپنے لیے خود سے جو ہے وہ اسباق نکالنے ہیں کہ کیا کس کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، کیسے کیسے لوگوں کو اس دین کی طرف بلایا، کیسے کیسے لوگوں سے معاملات کیے. کیونکہ اب ہم ہی وارث ہیں نا، اگر دیکھا جائے تو اب تو ظاہر نبوت تو ختم ہو چکی، اللہ تعالیٰ نے امت وسط کہا ہے امت مسلمہ کو، تو اور کون پھر یہ کام کرے گا. ہمارے لیے ہی اب یہ لازم آتا نا کہ ہم ان چیزوں کو آگے پہنچائیں. اس میں یہ ٹھیک ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ سب سے پہلے آگے ہمیں لے کے جانا ہے، خود سمجھ کے پڑھنا ہے، لیکن اسی میں ہیلپ فل چیزیں جو ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پتہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشیر النذیر اور داعی اللہ یہ خود کہا، جسات یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کے، خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اسی کے اذن سے یہ بھی بنا کے بھیجا ہے، اور روشن چراغ سراج منیرا، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بہت بڑا فضل کیا گیا ہے. کیا نا، تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل اور ہم اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں، تو یہ تو ہماری کوتاہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں مختلف قسم کے اسباق ملیں گے. اسپیشلی ہم دیکھیں قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اور
کیا ہم اللہ کی بات کو آگے بتانے والے، کیونکہ جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا جڑ رہا ہوتا ہے نا، اس کی بات کو بھی لوگ اہمیت دیتے ہیں یا اس سے پوچھتے ہیں. تو ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے کہ ہم ایک دائی میں کیا صفات ہونی چاہیے، اس کی زندگی کیسی ہو، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کے طور طریقے کیسے ہونے چاہیے. اس وقت تک کامیابی اور برکت ہو ہی نہیں سکتی نا، جبکہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کو رول ماڈل کہا گیا ہے، تو اس میں بھی آپ نے ہر فیلڈ میں ہی ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ رکھا ہے نا. تو جب تک ہم آپ کے طرز عمل اور آپ کے طریقہ زندگی کو اختیار نہیں کریں گے تو ہمیں اپنی زندگی کے میں جو مختلف سچویشنز آتی ہیں اس میں ہمیں رہنمائی مل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اور پھر زندگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کوئی ایک پہلو کو ہم نے نہیں لینا، پوری زندگی کو باقاعدگی سے پڑھنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی بہترین طریقے سے سمجھ سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو بہترین یا پسندیدہ ترین بتائے ہوئے جو طریقے جن کے اوپر عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم ان کو جان سکیں، کیونکہ آپ نے عملی نمونہ پیش کیا تھا نا قرآن مجید میں. حضرت سعد بن نبی وقاص مشہور صحابی ہیں، وہ اپنے بچوں کو سیرت کی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کو کہتے تھے کہ یہ تمہارے آبا کے طریقے ہیں، ان کو سمجھو، ان کو سیکھو، ان کو جانو. ہم نے تو کبھی اس چیز کے اوپر غور ہی نہیں کیا، نہ کبھی خود اور سیکھا اور نہ کبھی آگے اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے نا. اور اس کو پڑھتے ہوئے آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس کو یعنی واقعی اہمیت دے کے اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا. یہ نہیں کہنا کہ ہاں یہ واقعہ تو ہم نے سنا ہوا ہے، وہ جنگ بدر ہوئی تھی یا یہ بھی کہانی میں نے سنی ہوئی ہے تو ہم جانتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں. جو ابھی تک ہم نے دیکھا وہ اس میں جو کمی بیشی ہے وہ اس طریقے سے ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے ہر پہلو سے اپنے لیے سبق نکالنا ہوگا. بلکہ آپ خود بھی یہ کریں گے کہ اگر کوئی لیکچر میں دے رہی ہوں تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس سے مجھے کیا سبق مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شاہدوں و مبشروں و نذیرا سراج منیرا، تو ہمیں پھر اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے نا. اور پھر وبشر المؤمنین کہہ دیا گیا کہ خوشخبری دے دو مومنوں کے لیے. تو کہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا فضل ہے، تو اس خوشخبری کو ہمیں کس طریقے سے لینا چاہیے. اتنی غفلت کے ساتھ جو ہم نے رکھی ہوئی ہے یا اتنی لا علمی کے ساتھ، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل پہ سب سے پہلے تو خوش ہو جائیں، فخر کریں کہ ہم امت مسلمہ میں سے ہیں، امت محمدیہ میں سے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے میں ہاتھوں میں دی ہے، ہوا خیر مما یجمعون، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ہمارے لیے بہت بڑا احسان کہا گیا، ہمارے لیے خوشخبری کہا گیا، روشن چراغ کہا گیا. تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اہمیت کو سمجھیں. ٹھیک ہے نا. اور جب آپ اس طریقے سے سمجھیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو، تو قرآن مجید پر عمل کرنا بھی آپ کو مشکل نہیں لگے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے اوپر عمل کر کے دکھایا نا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پھر ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، حکم سے ریکارڈ بھی کروا دیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمیں مانے رہنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور بہت محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتبار کرتے ہوئے، پورے شرح صدر کے ساتھ آپ نے ان لیکچرز کو سننا ہے، کہ جتنا ہم اس کو جانیں گے اتنا زیادہ ہمارے عمل میں بہترین تبدیلی بھی ہوگی، اور اتنی زیادہ ہمیں اللہ کی محبت بھی ملے گی. کیونکہ اللہ نے کہا نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو میری اطاعت کرو. یعنی اللہ کی
محبت پانے کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے. اتباع کا جب ورڈ آتا ہے نا تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اتباع آؤٹ آف لو ہوتی ہے اور اس میں پھر آپ ان چیزوں کو بھی پیروی کرتے ہیں جن پہ اگر آپ نہ بھی پیروی کریں یعنی وہ کوئی فرض نہیں ہوتی لیکن آپ ایک ایک چیز اپنائیں کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے پہنتے تھے, ایسے سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے تھے, کھانا کھاتے تھے, بیت الخلاء جاتے تھے, گھر سے باہر کیسے جاتے تھے, رات کو سوتے ہوئے کیا کرتے تھے. یہ سنتیں میں نے آپ کو اسی لیے پہلے کروائی ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے قریب ترین ہم بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بس آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور ونس اگین یہ جو حدیث سے اس کو پڑھ لیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والد, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سٹیپ میں جو ہے یا جو ہم نے یہ ایک شروع کیا ایک سفر کا آغاز کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں اور اس سے سیکھیں بھی, اسباق نکالیں اور ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.